اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اب ہم نے عمل کون سا کرنا ہے؟ جمعے کے دن جو بہت افضل دن ہے، سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے، خصوصی طور پر جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک ہم نے دعا کرنی ہے، اور خصوصاً اس میں جو ٹائم ہے، ایک جمعے کے ٹائم خصوصاً گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں جو دعا کی جائے وہ اللہ رد نہیں کرتے، اور دوسرے نمبر پر عصر کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر استغفار ساتھ لازمی کرے، کثرت کے ساتھ کرے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے قوم والوں نے کہا، نوح ہمارے اوپر بارشیں نہیں ہو رہی، بند ہو گئی ہیں، اولاد کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی حل بتائیں کہ ہم وہ کریں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں اولادوں سے نوازے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور یہاں اس آیت کے اندر بنین بیٹوں کے لیے استعمال یہ لفظ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو بیٹے عطا کرے گا، اس کے لیے عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے کثرت سے استغفار کرنی ہے۔ تو جمعے کے دن آپ نے دعا بھی کرنی ہے، ساتھ میں کثرت کے ساتھ آپ نے استغفار کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرے نمبر پر جو ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے بعد مخصوص ٹائم ہوتے ہیں، اس ٹائم دعا کی یہ رد نہیں ہوتی۔ اذان کے بعد اور نماز سے پہلے، اس کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر دعا کریں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں کے اندر آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اللہ آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے جن کے بھی اولاد نہیں، جس کو بیٹے کی طلب ہے اللہ بیٹے عطا فرمائے، جن کی بیٹیوں کی طلب ہے اللہ ان کی بیٹیوں سے نوازے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کی گودوں کو اولاد سے بھر دے۔